آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں صرف میں ہی نظر نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ اسلام آباد کے بہت ہی ایکٹیو جرنلسٹ کورٹ رپورٹر اینالسٹ صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے سوچا کیوں نہ کورٹ کے جو اندر کی سٹوریز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں, سپریم کورٹ کی بات کریں یا لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں, اور تو اور اگر نیب کی سٹوریز پہ جانی ہو تو صدیق جان سے بیسٹ آپشن نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں. تو چلیے ان سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اور جو نیب کی خاص طور پہ جو کیسز ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف جو 2 ریفرنسز ہیں ان کے متعلق ہم ڈیٹیلنگ سے جانیں گے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم صدیق جان, کیسے ہیں آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ لاہور میں جو نیب نے جو 2 ریفرنسز دائر کیے ہوئے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف, رمضان شوگر مل اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا جو ان کے خلاف ریفرنس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے گرد مزید گھیرا کتنا تنگ ہو سکتا ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ نیب نے پہلے بھی 2 مرتبہ کوشش کی حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی, لیکن وہ خیر بچ گئے. اب آگے کی صورتحال آپ ہمیں بتائیے. دیکھیں جو کیسز ہیں شہباز شریف کے ہوں, حمزہ شہباز کے ہوں, ایک تو میں آپ کو ایک کنفیوژن بتاؤں جو ابھی میں سن رہا تھا, رانا ثناءاللہ صاحب کو پبلک ٹی وی پہ وہ بات کر رہے تھے جس میں انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر تو انہوں نے 2 پوائنٹ تھے ان کے, انہوں نے کہا کہ جو پیسہ ریمیٹنس کے ذریعہ ہے اس کا آپ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے, وہ ریمیٹنس کے ذریعہ ہے, قانون کے مطابق آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. دوسرا ان کا یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر کوئی آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ پھر اگر انہوں نے کرپشن سے بنائے تو بتائیں کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں ایک تو یہ وہ نواز شریف والا سٹینڈ ہے جو نواز شریف کا سٹانس تھا کہ اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں اس سے کیا, لیکن ہمیں اس سے یہ ہے اور قانون کو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے, جو وائٹ کالر کرائم ہے وہ اتنی مہارت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا. اگر آج آپ کسی پولیٹیشین کے بارے میں ثابت کرنا چاہیں کہ اس نے کرپشن یہ اس جگہ سے اتنے پیسے لیے, اس جگہ سے اتنے لیے, اس جگہ سے اتنے لیے, تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو ثابت کرنا کہ یہاں سے اس نے 5 لاکھ لیے, یہاں سے 50 لاکھ لیے, یہاں سے 1 کروڑ لیے. مشکل ہو جاتا ہے. جو پبلک آفس ہولڈر ہے نا, کوئی چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی اور پبلک آفس ہولڈر ہو, اگر اس کے یا اس کے بچوں کے اثاثے جو ہے نا اس کی آمدن سے زیادہ ہو تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے حلال کے پیسے ہیں, میں نے حلال کے پیسوں سے بنائے, یہ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. برڈن آف پروف اس پہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف پہ تھا کہ وہ بتائیں کہ لندن کے جو فلیٹس ہیں جو 5 علاقوں میں میرے بچوں کی جائیدادیں یہ کہاں سے بنی. پبلک آفس ہولڈر جو ہے برڈن آف پروف اس پہ ہوتا ہے. اب آپ ہیں یا میں ہوں, ہم پرائیویٹ پرسنز ہیں, اگر ہمارے کالوں کہیں پہ جائیداد نکل آتی ہے, کہیں پہ کوئی اثاثہ نکل آتا ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹیکس والے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ٹیکس ریٹرن میں اتنے اپنا آمدن شو ہی نہیں کی ہوئی, تم نے کیسے یہ 50 لاکھ کا گھر بنا لیا, 50 لاکھ کی گاڑی لے لی, ہمیں بتائیے آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, آپ ٹیکس دیں, آپ کو اور مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو بتانا پڑے گا, کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے قومی خزانہ وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن صدیق جان شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے حکومت کے اتنے زیادہ اربوں روپے میں نے بچائے ہیں اپنی دورے حکومت میں, تو کیا میں نے ایک نالے کے لیے جو تھا وہ سرکاری فنڈ استعمال کرنا تھا؟ تو آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی تو بات آپ اس طرح کی بات نہ کریں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے زرداری کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹ کے, پیٹ چیر کے اور عوام کا لوٹا ہوا پیسہ نہ نکالا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. وہی شہباز شریف جو ہیں وہ ان سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. وہی شہباز شریف اب اپنا چیمبر جو ہے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں بلاول کے ساتھ. اور وہی شہباز شریف جنہوں نے کہا تھا ماڈل ٹاؤن کا جو کمیشن ہے اس نے میری طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا, وہ کہاں گئے؟ اور ابھی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے قائد کا ہمیں یہ سبق ہے, ہمارے قائد کا ہمیں یہ درس ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. حالانکہ میں آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ کے 50 جھوٹ گنوا سکتا ہوں. جب پاناما کیس چل رہا تھا کمر عدالت میں کوئی بات ہوتی تھی, باہر کوئی اور بات ہو کرتی تھی, 50 جھوٹ تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. پھر آپ نواز شریف اور شریف خاندان جن کے بارے میں جسٹس کھوسا نے اپنے 20 اپریل کے فیصلے میں لکھا کہ وہ جو قطری کھاتا ہے تھا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس خط کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شریف خاندان کے نزدیک سچ, دیانت, امانت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو یہ اب دیکھیے حمزہ شہباز کل جو عدالت میں پیش ہوئے نیب کورٹ میں, کل تو وہ ہوئے ہیں جو ان کا وہ چنیوٹ میں وہی جو نالا بنانے والا جو ان کے اوپر ریفرنس تھا رمضان شوگر مل کا, اور آج وہ آمدن سے زیادہ اثاثہ کیس میں پیش ہوئے. تقریباً ڈیلی اب حمزہ شہباز کو جو ہے وہ کورٹ کا چکر لگانا پڑتا ہے. ویسے حیرت کی بات تو یہ بھی کہ بیچارہ وہ تعاون تو کر رہا ہے نیب کے ساتھ, لیکن پھر بھی نیب ان کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے. تو یہ ساری صورتحال عوام کے سامنے ہے. دیکھیں نیب کیوں گرفتار کرتی ہے؟ نیب یہ کہتا ہے, نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم اتنا طاقتور ہو کہ وہ گواہوں پہ انفلوئنس کر سکے,
یا وہ ریکارڈ ضائع کروا سکے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو حمزہ شہباز اتنا انفلوئنشل ابھی بھی ہیں, ابھی بھی پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ 70% بیوروکریسی کے ساتھ ہے. آج کی پیشی میں کیا ہوا جب آج حمزہ شہباز آئے تو آج کیا پیشی دیکھیں آج کی تو جو ہے ابھی تو وہ اپنے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں جو ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف اور زرداری کا احتساب کیوں ہو رہا ہے, تو بھائی اگر پچھلے 30 سال سے نواز شریف اور زرداری ہی اقتدار میں رہے تو انہیں کا احتساب ہوگا نا. اور شریف خاندان کا تو آج تک احتساب ہوا ہی نہیں ہے. پہلی مرتبہ پاناما کیس ہو یا ابو ان کا احتساب ہو رہا ہے. پہلے تو مشرف صاحب نے بھی ان کے ساتھ ڈیل کر کے اور ان کو باہر بھجوا دیا تھا, تو یہ احتساب تو ان کا ہوا ہی نہیں ہے. چلیے بڑے اچھے طریقے سے کڑا احتساب ان کا ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے حمزہ شہباز کے خلاف بھی ریفرنسز ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں, ابھی 6 ہفتوں کا ریلیف ان کے بڑے بھائی یا نواز شریف صاحب کو ملا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 6 ہفتوں بعد کچھ ان کے قریبی ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ضمانت میں ایکسٹینشن لے لیں گے, وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے, تو آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ نہیں ہے وہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں. میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر 6 ہفتے بعد وہ بیل کو اسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ ہی دوبارہ جائیں گے اور سپریم کورٹ کہیں گے کہ اپنے فیصلے میں اسٹینڈ کر دیں. ادروائز نواز شریف کو اس فیصلے کے مطابق سرنڈر کرنا پڑے گا. نواز شریف گرفتاری نہیں دیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور وہ ایک بار گرفتار دوبارہ ہو کے اور پھر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار اور علاج مزید چاہیے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ اپلائی کریں گے, پھر زیرو سے سٹارٹ ہوگا. اور یہ جو اکثر دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ دوبارہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پہلے ان کی بیل ریجیکٹ کر دی تھی. تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی فریش گراؤنڈز ہوں گی ہیلتھ گراؤنڈز پہ آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں, ایک بار نہیں 5 بار کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو مزید ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہے؟ نہیں, اگر دینا چاہے گی تو سپریم کورٹ دے گی 6 ہفتے کے اندر ایکسٹینشن, اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دے سکتی. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں, اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو وہاں تو شریف فیملی کو بڑا ہمیں ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے پیچھے بڑی سٹوریز چل رہی ہیں, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیوں یہ تاثر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ شریف فیملی کو بہت زیادہ ریلیف دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ تاثر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہفتے کے دن چھٹی کے دن حمزہ شہباز اپنی بیسمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے, اور وہاں پہ ان کے وہ خود پیش بھی نہیں ہوتے, فاسد ضمانت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود پیش ہوں. پھر نیب کا قانون یہ کہتا ہے, بیرسٹر سعد رسول صاحب نے ایک کالم بھی لکھا, اپنے پروگرام میں بھی بات کی کہ نیب کا سیکشن 32 یہ کہتا ہے کہ نیب کے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ 2 رکنی بینچ کے سامنے لگیں گے, ڈویژن بینچ کے سامنے لگیں گے. وہ نہیں لگا. پھر چلے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہفتے کے دن بھی دیں, انصاف دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جوڈیشری ساتھ کے ساتھ اویلیبل ہو, ججز اویلیبل ہو, لوگوں کو انصاف دیں. لیکن کل سانحہ مارڈر ٹاؤن میں شہید ہونے والی تنزیلہ, ان کی بیٹی بسمہ 4.5 گھنٹے چیف جسٹس سردار شمیم صاحب کے چیمبر کے باہر بیٹھی رہی, ان کے دفتر کے باہر بیٹھی رہی. 4.5 گھنٹے بعد وہ بچی آنکھوں میں آنسو لے آ گئی, اس سے وہ نہیں ملے. حمزہ شہباز کو, شریف خاندان کو چھٹی کے باوجود انصاف مل جاتا ہے, لیکن بسمہ جو ہے 4.5 گھنٹے باہر بیٹھ کے انتظار کر کے کیا لینے گئی تھی؟ وہ صرف یہ کہنے گئی تھی کہ 5 سال ہو گئے میری ماں کے قتل کو, میں اپنی ماں کا انصاف چاہتی ہوں. وہ یہ انصاف مانگنے گئی تھی. چیف جسٹس صاحب اس سے نہیں ملے. یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں, جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں سوال پیدا ہو رہے ہیں, یہ چیف جسٹس صاحب سردار شمیم صاحب جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کا کیس بند کیا تھا 2014 میں. اور حدیبیہ کیس بند کرنے سے بڑا شریف خاندان پہ احسان نہیں ہو سکتا. اگر آپ شریف خاندان کے جو لندن فلیگز ہیں, جو بیرون ملک نے جدادیں بنائی, اس کی منی ٹریل آپ نے پکڑنی ہو نا, وہ حدیبیہ ہے. اور حدیبیہ میں وہی کام ہوا ہے جو حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے کیا ہے. یہاں سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے باہر پیسہ بھیجیں, باہر سے اپنی مامیوں, چاچیوں, پھپھیوں, چاچوں, ماموں, خالوں کے نام پہ پیسہ ریمیٹنس کے نام پہ واپس منگوا لیں, اور حرام کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ, بلیک منی وائپ کر لیں. پھر یہ سردار شمیم صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, تب سے جو بینچ کیس سن رہا ہے نیب کے, اور خاص طور پہ شریف خاندان کے, وہ ایک ہی بینچ ہے جس کے سربراہ جسٹس شہزاد ملک صاحب ہیں. شہباز شریف کو, حمزہ شہباز کو سارے کے سارے ریلیف انہوں نے دیا. اور سب سے اہم بات دیکھیں, آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں, آپ لکھ رہی ہیں, آپ ٹی وی پہ کام کر رہی ہیں, ایز اے اینکر بھی کیا, ایز اے رپورٹر بھی کیا, آپ خود کورٹ کے معاملات کو دیکھتی ہیں. احمد اویسا بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں, ہمبل انسان ہیں, پولائٹ انسان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سانحہ مارڈر ٹاؤن کی JIT کو کام کرنے سے روکنے کی وجہ شریف خاندان کو فائدہ پہنچانا تھا. پوری وہ تفصیل بتا چکے ہیں, میں بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, ٹی وی پہ بتا چکے ہیں احمد اویس صاحب کہ کیسے مارڈر ٹاؤن کی JIT کو کام سے روکا گیا. 5 سال ہو گئے ان لوگوں کو انصاف مانگتے ہوئے. سارے ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا قتل عام کو گولیاں مارتے ہوئے. آج مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ اگر نیب کے لوگ شہباز شریف کی بیٹیوں کو نوٹس دینے گئے تھے تو پولیس کے ساتھ کیا کام تھا. جب سانحہ مارڈر ٹاؤن ہوا
ڈاکٹر طارق قادری کے گھر کے باہر سے بیریئر ہٹانے تھے تو وہ LD کا کام تھا نا, پولیس کا کیا کام تھا؟ یہ میں سمجھتا ہوں مکافاتی عمل ہے جیسے انہوں نے کیا جو تو کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی ان کی بیوی کو یا ان کی دونوں بیٹیوں کو بلانا جو ہے یہ مطلب ضروری تھا کہ ان سے بھی اسی طرح سے پورے خاندان کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, تو یہ آپ کو لگتا نہیں کچھ زیادہ ہی انہوں نے کر دیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی خواتین کو, گھر کی خواتین کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کریں گے, غیر قانونی کام کے لیے استعمال کریں گے, پھر ظاہر بات ہے ان کو پھر ان کی عدالتوں میں پیشی ہوں گی. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا, وہ استعمال نہ کرتے. اور جہاں تک چیئرمین نیب کی بات ہے, اگر ان کو نہیں بنتا تھا بلانا, پھر ان کو نوٹس جاری نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ آپ کا اقدام غلط تھا. اور اگر آپ نے ان کو بلا لیا تھا تو آپ چیئرمین نیب صاحب وہاں پہ جاتے ہیں, لاہور میں جا کے اور نوٹس کینسل کرتے ہیں. بھائی ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب ایک بااثر خاندان کی خاتون نے چوری کی, اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرائی گئی کہ یہ تو بڑا خاندان ہے, بڑا قبیلہ ہے, ان پہ حرف آئے گا, بدنما داغ ہوگا ان کی عزت کے اوپر. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی ہے, اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. یہ پھر اسلام کا پھر قانون ہے. صحیح. تو آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اگر شریف فیملی کی اگر ہم بات کریں, خاص طور پہ حمزہ شہباز شریف کا اور مریم نواز شریف کا, آپ سیاسی کیریئر دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات کے بعد وہ آگے چل سکیں گے کہ یا پھر ان کا یہ ونڈ اپ ہو رہا ہے, ان کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے شریف فیملی کا؟ دیکھیں شریف خاندان کے لیے اس وقت شدید ترین بحران ہے. نواز شریف کنوکٹ ہو چکے, مریم نواز کنوکٹ ہو چکی, یہ بھی الیکشن لڑ نہیں سکتے. حسن حسین اشتہاری ملزم ہے, اسحاق ڈار اشتہاری ملزم ہے, وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے. چیپٹر کلوز کرنے کی کوشش ٹھیک ہے, تو انہوں نے خود کیے ہیں یا کسی نے کیے ہیں. اگر یہ دیکھیں آپ فوج نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ یہاں سے پیسہ لوٹ کے اور آپ جا کے لندن فلیٹس بنا لیں. اس کے بعد آپ آ جائیں شہباز شریف پہ حمزہ شہباز پہ بہت سنگین کیسز چل رہے ہیں. سلمان شہباز آلریڈی بھاگے ہیں ملک سے, علی عمران شہباز شریف کے داماد بھی بھاگے. شریف خاندان کے لیے یہ ہے کہ اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہیں کنوکٹ ہو جاتے ہیں, کسی ایک بھی کیس میں کنوکٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر شریف خاندان کی انتخابی سیاست میں لیڈ کون کرے گا؟ چلے یہ تو ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا نا, ٹھیک ہے. صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے, آگے اگر بچ جاتے ہیں ان کی خوش قسمتی ہے. اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی, کیونکہ پاکستان میں جیسے آپ نے کہا 30 سال تک یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں رہی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو آصف علی زرداری اور ان کی بہن پریال تالپور کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور 29 اپریل تک ان کی ضمانت میں توسیع کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 29 اپریل کا دن جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا دن ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. 29 کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی مزید ضمانت ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو اسی دن ان کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس دن ادھر سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, بعد میں کسی ٹائم گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر ان کی بیل ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے تو پھر اس فیصلے کو, کیونکہ دیکھیں ہائی کورٹس بار بار تو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی نا. پہلے ہی آصف علی زرداری 9 ماہ سے حفاظتی ضمانت کے اوپر ہیں اس کیس کے اندر, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نیب جائے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کو جا کے کہے کہ ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں زرداری کو. زرداری کی سندھ میں حکومت ہے, سارے ریکارڈ وہاں پہ پڑا ہے, سارے گواہ وہاں کے ہیں, وہ جو 2 خواتین بعد میں گواہ بن رہی ہیں ان کی باتیں سنیں. وہاں پہ ہم نے خود سپریم کورٹ میں دیکھا کہ کس طرح, کیونکہ اپلیکیشن تو ان کی چلی گئی ہے, ابھی مزید اس پر کارروائی ہوگی. بالکل, تو اس لیے آصف علی زرداری کی مجھے یاد ہے, یہ آج سے کچھ 6 ماہ پہلے کی بات ہے, جب یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے اس طرح بات ہونے لگی کہ وہ گرفتار ہوں گے. تو اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی, وہ ویڈیو موجود ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت بالکل شروع ہوا تھا, جولائی کی بات ہے جب آپ کو نوٹس لیا تھا ثاقب نثار صاحب نے, اس وقت جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں اس وقت انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے زرداری, میں نے کہا آصف علی زرداری گرفتار ہوں گے. تو وہ مسکرائے میری بات پہ, کہتے ہیں کہاں گرفتار ہوں گے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, زرداری اور گرفتار ہو جائے. میں نے کہا ہوں گے گرفتار, آج دیکھیں سب کہہ رہے ہیں گرفتار ہوں گے, ہوں گے. تو آپ کو اب لگ رہا ہے کہ فیوچر میں جیسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی نون لیگ سے ان کی ملاقات ہے, تو پیپلز پارٹی مطلب کوئی آپ کو کولیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ان میں, کوئی ایسے سے ان کا گٹھ جوڑ ہو جائے عمران خان کے خلاف, اس حکومت کے خلاف, کہ ہم مل کر شاید اس کا مقابلہ کر سکے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں یہ جماعتیں جو ہیں اپنے مفاد کے لیے, ظاہر ہے پہلے بھی اپنے مفادات کے لیے ملتے رہے اور اب بھی اپنے مفاد کے لیے مل سکتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں ساری صورتحال؟ مولانا فضل الرحمان کی تحریک کامیاب تو کسی صورت میں نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکیں. ایک تو اگر آپ دیکھیں آگے ابھی ماہ رمضان شروع ہو جائے گا, شدید ترین گرمی شروع ہو جائے گی, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا لوگوں کو اتنی گرمی میں یہ جماعتیں نکال سکیں. اگر پھر 29 اپریل کو زرداری سب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ زرداری جو ہیں کیا یہ پھر اپنے باپ کے لیے ان کو چھڑوانے کے لیے یہ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے؟ دیکھیں پنجاب میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب میں تو وہ فواد چودھری صاحب وہ پولیٹیکل کمنٹ تھا, لیکن وہ کسی حد تک حقیقت میں نہیں تھا کہ ان کے لیے ایک ہی بیرک کافی ہوگی. پنجاب میں اگر جیل پر تحریک شروع کرتے ہیں تو ایک بیرک میں ہی آ جائیں گے سارے پیپلز پارٹی کے کارکن. پنجاب میں تو مشکل ہے, اندرون سندھ میں کرتے بھی رہے تو کیا اثر پڑے گا, لوگوں کو سڑکوں میں لانا مشکل ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں ہمارے رپورٹر دوست ہیں فہیم اختر, ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بات بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ایک مذہبی کارڈ
استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے کہ عمران خان کے اوپر کوئی توہین مذہب کا، کوئی اسلام مخالف ایجنڈے کا، پھر وہ یہودی لابی کا اس طرح کے الزام لگا کے اور مدرسے کے طلبہ کو سڑکوں پہ لایا جائے، یہ نقصان دہ ہوگا۔ بہت شکریہ صدیق جان آپ کا۔ ناظرین، نامہ صدیق جان کی زبانی سنا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے کچھ اچھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ تو شریف فیملی کے لیے نہ ہی زرداری صاحب کے لیے، کیونکہ 29 اپریل کا دن بھی زرداری صاحب ان کی بہن کے لیے بہت برا دن ثابت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے صدیق جان نے کہا کہ بار بار تو ان کو ضمانت نہیں مل سکتی، بار بار تو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، گرفتار تو زرداری صاحب کو بھی ہونا ہے، آپ نے جو ان کا مقافاتی عمل ظاہر ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا، جس طرح سے شریف فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا شریف فیملی اور پیپلز پارٹی کیا دونوں بڑی سیاسی جماعتیں فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سڑکوں پر لوگوں کو نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔